الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورۃ الضحیٰ ہے۔ اس سورت کی ابتدا لفظ ضحیٰ سے ہوتی ہے۔ ضحیٰ کے معنی آتے ہیں دن چڑھے کا وقت، یعنی آفتاب سورج کے بلند ہونے کا وقت۔ اللہ نے اس سورت کی ابتدا میں ضحیٰ یعنی چاش صبح کے وقت کی قسم کھائی، اور یہ وقت زوال سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ بہت سی روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جبرائیل امین شروع میں سورہ اقرا کی چند آیتیں نازل کیے جانے کے بعد کچھ دن تشریف نہ لائے، یعنی وحی قرآنی بند رہی، تو مشرکین نے یہ کہنا، یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے رخصت کر دیا۔ گویا کہ طعنہ دیا کہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہو گیا۔ ایک لمبے زمانے تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اس زمانے کو فترۃ الوحی کہتے ہیں، یعنی کچھ دن کے لیے اللہ کی حکمت کے موافق وحی الہی کا سلسلہ بند رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مضطرب، بے چین رہنے لگے۔ کبھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام چادر سے اپنا منہ چھپا لیتے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر۔ مخالفوں نے چیمگوئیاں شروع کر دیں، اور ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ابو لہب کی بیوی نے یہ طعنہ دیا کہ تمہارے العیاذ باللہ کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا۔ ابو لہب کی بیوی، روایات میں اس کا نام ام جمیل آتا ہے۔ غرض ان تمام خرافات کا جواب اللہ تعالی نے سورۃ الضحیٰ میں ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، قسم ہے دن چڑھے کے وقت کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ اللہ نے دن چڑھے کے وقت اور رات کی قسم اس وجہ سے کھائی کہ دیکھیے جب رات آ جاتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی رات ہی رہے گی،
رات کی قسم کھائی کہ رات کے بعد دن بھی نکلتا ہے اور دن کے بعد رات بھی آتی ہے، سب اللہ کی حکمت پر موقوف ہے، کبھی دن ہے کبھی رات ہے۔ آج اگر وحی الہی کا سلسلہ بند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ بند رہے گا، بلکہ ایک تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ کی حکمت کے موافق سلسلہ رکا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا پروردگار آپ سے ناراض ہے۔ یہاں چونکہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا یا کسی نے کچھ کہا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے فکر مند تھے کہ مجھ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی گستاخی ہو گئی ہو یا کوئی بات ہو گئی ہو، اللہ نے وحی الہی کا سلسلہ بند فرما دیا تو اللہ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ دن کی قسم، رات کی قسم، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے، یعنی وحی الہی کا سلسلہ اللہ کی کسی مصلحت کی وجہ سے موقوف ہے۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ اللہ نے صبح کے وقت کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ ضحیٰ کا وقت اپنے اندر بہت سی خصوصیتیں رکھتا ہے۔ ایک یہ کہ یہ وقت روزی تلاش کرنے کا ہے، علم اور ہنر حاصل کرنے کا ہے۔ اسی طرح یہ وقت اگرچہ فرض نماز سے تو خالی ہے لیکن نفل عبادت کے لیے اللہ نے اس وقت کو فارغ رکھا ہے۔ اللہ نے اسی وقت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات فرمائی تھی، اسی وقت کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا جن جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا انہوں نے اللہ کی ذات پر ایمان لائے تھے اور سجدہ کیا تھا، اور لکھا ہے کہ اس وقت کے اندر جو 4 رکعتیں ہیں اور جن کی اعلیٰ رکعتیں، زیادہ رکعتیں 12 ہیں، جس چاشت کے نماز کی فضیلت آئی ہے اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چاہے فقر و افلاس سے دور رہنا تو اس وقت میں 4 رکعتیں پڑھ لیا کرے، تو یہ وقت بڑا بابرکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ بہرحال اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ایسا نہیں ہے کہ ناراض ہو گیا ہو، بیزار ہو گیا ہو، آپ کو رخصت کر دیا ہو، بلکہ یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ کو کون سی آیت قرآن کا کون سا حصہ کس وقت نازل کرنا ہے، لہذا آپ کسی کے طعنہ دینے کی وجہ سے غمگین نہ ہوں، آپ برابر اللہ کی وحی کی نعمت سے مالا مال ہونے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ تو دنیاوی زندگی ہے کہ قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے، آپ اللہ کی رحمت میں ہیں، اللہ کی نعمت میں ہیں، اگر کبھی تھوڑی بہت آپ کے دل پر غم آ بھی جائے تو فکر نہ کریں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے۔ تمام اولاد آدم آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، وہاں آپ کی بزرگی اور فضیلت کا کیا عالم ہوگا، اور آپ کو اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر آخرت آپ کے لیے ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ دنیا والے آپ کو طعنہ دیتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خود اپنے رب سے خوش ہو جائیں گے، یعنی اس کی نوازشات اتنی ہوں گی کہ آپ کہیں گے کہ اے اللہ میں آپ سے اتنا خوش ہو گیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بڑا مشہور ہے وہ جملہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک اللہ سے یا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میں اپنی امت سے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کرا دوں۔ غرض میری خوشی اسی وقت ہوگی کہ جس کے دل میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، میں اس کو جنت میں داخل نہ کرا دوں، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ گویا کہ ایک بڑا وسیع وعدہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شفاعت کبریٰ حاصل ہوگی، یعنی جس کے حق میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اللہ آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اللہ کے نبی کی چند خصوصیتیں ایسی ہیں جو اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں، کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ جیسے ایک خصوصیت میں سے آپ کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو تمام لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آتے تھے وہ خاص خاندانوں کے لیے آتے تھے، خاص قوموں کے لیے آتے تھے، خاص علاقے کے لیے آتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کو خاندانی امتیازات یا یہ کہا جائے کہ کسی خاص قوم کے لیے یا علاقے کے لیے یا خاص وقت کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ قیامت تک آنے والے ایک فرد کے لیے اللہ کے نبی ہیں۔ اسی طرح ایک اللہ کے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبیوں کا سلسلہ بند۔ اسی طرح آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو بات کے اندر جوامع الکلم عطا فرمائے گئے، بات مختصر لیکن معنی ان کے اندر، الفاظ مختصر لیکن معنی زیادہ۔ اسی طرح آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ ساری زمین کو اللہ نے آپ کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں چاہے امت محمدیہ کا فرد نماز پڑھ لے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح مال غنیمت کو اللہ کے نبی کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اسی طرح جب جنتی جنت میں جائیں گے 2/3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر پل صراط پر سے گزریں گے۔ یہ چند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات ہیں۔ انہی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے جو آج سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ کو اللہ اتنا دیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ خود اللہ رب العزت والجلال سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میں اپنی امت کے ایک فرد کو جنت میں داخل نہ کرا لوں۔ یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے جو یہاں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔
والضحى، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، چڑھتے دن کی روشنی یہ زوال تک کا وقت مراد ہے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے یا اس کا اندھیرا چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، واضح رہے کہ یہ آیات مکہ مکرمہ میں بالکل ابتدائی دور کے زمانے کی یہ آیتیں ہیں، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً ابھی اگر آپ کے اوپر تنگی آئی ہے، دنیا میں حالات آئے ہیں، لوگوں نے طعنے دیے ہیں، تو یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقین جانو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ عن قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔